اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹ 4 پہ ہیں، یعنی ہم آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹڈی کرنے کا۔ کتاب ہمارے پاس ہے رحیق المختوم، اور اس کے علاوہ مجھے ضرورت پڑے تو میں دوسری کتابوں سے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ لیتی ہوں، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھار۔ آج ہم بات کریں گے نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی جو ہے وہ عطا کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور، دائمی تفکیر اور حق کی کورید میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھی ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی، تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ان کے اوپر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اس طرح کی چیز کے پاس بھی نہیں پہنچنے دیا۔ اور اب یہ سوچیں کہ ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہمارے پہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں، کتنی فضولیات اور مشرکانہ اور کافرانہ رسم و رواج کو جو ہے اپنی زندگیوں میں ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی رحمت طلب کریں اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے دور کر دے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، ناگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ اور ہماری حیا کیا ہے آج کل؟ کس قسم کے لباس جو ہیں وہ عام ہو رہے ہیں ہم مسلمانوں میں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالحہ کا پیکر تھے۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے، یعنی مدد کرتے تھے۔ تو اس میں اور جو اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو سب کی سب اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ بامروت تھے۔ یہ مروت وہ چیز ہے جو آج ہم لوگوں میں سے اٹھتی چلی جا رہی ہے، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، شوہر بیوی کو، بچوں کو، کسی کو آپس میں مروت، دوست احباب کو، ہمسایوں کو، کوئی آپس میں مروت رکھنے کا لحاظ نہیں کرتا۔ دن بدن اخلاقی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، 40 بر کی، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کو تل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ غورطلب بات یہ کہ تنہائی پسند ہو گئے تھے لیکن بیوی ساتھ ہوتی تھی، بیوی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچھ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ روا دوا ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہمسفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد ہو رہیں۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ نبوت سے پہلے 3 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت نشینی جو ہے وہ اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ریڈی کیا اتنی بڑی جاب کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی
اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے 40 سال۔ تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے، یعنی خواب کی صورت میں نبوت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جب مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرائن پر ایک جامعہ نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق، اس کتاب کی تحقیق کے مطابق، یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں کیا کیا ہوا، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔